سکندر عثمان کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے بعد وہ ساری رات اس تمام معاملے کے بارے میں سوچتا رہا۔ پہلی بار اسے ہلکا سا افسوس اور پچھتاوا ہوا تھا۔ اسے امامہ ہاشم کو اس کے کہنے پر فوراً طلاق دے دینی چاہیے تھی، پھر شاید وہ جلال کے پاس چلی جاتی اور وہ دونوں شادی کر لیتے۔ امامہ کے لیے بے حد ناپسندیدہ رکھنے کے باوجود اس نے پہلی بار اپنی غلطی تسلیم کی۔ اس نے دوبارہ مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ وہ طلاق لینے کے لیے کورٹ نہیں گئی۔ اس کے خاندان والے بھی ابھی تک اسے ڈھونڈ نہیں سکے۔ وہ جلال انصر کے پاس بھی نہیں گئی، تو پھر آخر وہ گئی کہاں؟ کیا اس کے ساتھ کوئی حادثہ؟ وہ پہلی بار بہت سنجیدگی سے، کسی ناراضگی یا غصے کے بغیر اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ مجھ سے اتنی شدید نفرت اور ناپسندیدگی رکھنے کے بعد میری بیوی کے طور پر کہیں خاموشی کی زندگی گزار رہی ہو۔ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ امامہ کسی کے ساتھ بھی دوبارہ رابطہ نہیں کر رہی؟ اب تک جب 1 سال سے زیادہ گزر گیا ہے، کیا وہ واقعی حادثے کا شکار ہو گئی ہے؟ کیا حادثہ پیش آ سکتا ہے اسے؟ اس کے بارے میں سوچتے سوچتے اس کی ذہنی روح ایک بار پھر بہکنے لگی۔ اگر کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے تو میں کیا کروں؟ وہ اپنے رزق پر گھر سے نکلی تھی اور حادثہ تو کسی کو کسی بھی وقت پیش آ سکتا ہے۔ پھر مجھے اس کے بارے میں اتنا فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پاپا ٹھیک کہتے ہیں، جب میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر مجھے اس کے بارے میں یوں اتنا تجسس بھی نہیں رکھنا چاہیے، خاص طور پر جب ایک ایسی لڑکی کے بارے میں جو اس حد تک احسان فراموش ہو، جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتی ہو اور جو مجھے اتنا گھٹیا سمجھتی ہو۔ اس کے ساتھ جو بھی ہوا ہوگا ٹھیک ہی ہوا ہوگا۔ وہ اسی قابل تھی۔ اس نے اس کے بارے میں ہر خیال کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی۔ کچھ دیر پہلے کی تعسف آمیز سنجیدگی وہ اب محسوس نہیں کر رہا تھا، نہ ہی اسے کسی قسم کے پچھتاوے کا احساس تھا۔ وہ ویسے بھی چھوٹی موٹی باتوں پر پچھتانے کا عادی نہیں تھا۔ اس نے سکون کے عالم میں آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ذہن میں اب دور دور تک کہیں امامہ ہاشم کا تصور بھی موجود نہیں تھا۔ کبھی وین ڈیم گئے ہو؟ اس دن یونیورسٹی سے نکلتے ہوئے مائک نے سالار سے پوچھا۔ 1 دفعہ۔ کیسی جگہ ہے؟ مائک نے سوال کیا۔ بری نہیں ہے، سالار نے تبصرہ کیا۔ اس ویکنڈ پر وہاں چلتے ہیں۔ کیوں؟ میری گرل فرینڈ کو بہت دلچسپی ہے اس جگہ میں، وہ اکثر جاتی ہے، مائک نے کہا۔ تو تمہیں تو پھر اس کے ساتھ ہی جانا چاہیے، سالار نے کہا۔ نہیں، سب لوگ چلتے ہیں، زیادہ مزہ آئے گا، مائک نے کہا۔ سب لوگوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اس بار دانش نے گفتگو میں حصہ لیا۔ جتنے دوست بھی ہیں سب، میں، سالار، تم، سیٹھی اور سعد مات کو رہنے دو، وہ نائٹ کلب کے نام پر کانوں کو ہاتھ لگانے لگے گا یا پھر ایک لمبا چوڑا وعظ دے دے گا، سالار نے مداخلت کی۔ تو پھر ٹھیک ہے، ہم لوگ ہی چلتے ہیں، دانش نے کہا۔ سینڈرا کو بھی انوائٹ کر لیتے ہیں، سالار نے اپنی گرل فرینڈ کا نام لیا۔ اس ویکنڈ پر سب وہاں گئے اور 3-4 گھنٹوں تک انہوں نے وہاں خوب انجوائے کیا۔ اگلے روز سالار صبح دیر سے اٹھا۔ وہ ابھی لنچ کی تیاری کر رہا تھا جب سعد نے اسے فون کیا۔ ابھی اٹھے ہو؟ سعد نے اس کی آواز سنتے ہی کہا۔ ہاں، 10 منٹ پہلے۔ رات کو دیر تک باہر رہے ہوگے، اس لیے، سعد نے اندازہ لگایا۔
ہاں، ہم لوگ باہر گئے ہوئے تھے۔ سالار نے دانستہ طور پر نائٹ کلب کا نام نہیں لیا۔ ہم لوگ کون؟ تم اور سینڈرا؟ نہیں، پورا گروپ ہے، سالار نے کہا۔ پورا گروپ؟ مجھے لے کر نہیں گئے؟ میں مر گیا تھا کیا؟ سعد نے چڑھ کر کہا۔ تمہارا خیال ہی نہیں آیا ہمیں؟ سالار نے اطمینان سے کہا۔ بہت گھٹیا آدمی ہو تم۔ سالار: بہت ہی گھٹیا۔ یہ دانش بھی گیا تھا؟ ہم سب مائی ڈیئر، ہم سب، سالار نے اسی اطمینان کے ساتھ کہا۔ مجھے کیوں نہیں لے کر گئے تم لوگ؟ سالار کی خفگی میں کچھ اور اضافہ ہوا۔ تم ابھی بچے ہو، ہر جگہ بچوں کو لے کر نہیں جا سکتے، سالار نے شرارت سے کہا۔ میں ابھی آ کر تمہاری ٹانگیں توڑتا ہوں، پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ یہ بچہ بڑا ہو گیا ہے۔ مذاق نہیں کر رہا یار، ہم نے تمہیں ساتھ جانے کو اس لیے نہیں کہا کیونکہ تم جاتے ہی نہیں۔ اس بار سالار واقعی سنجیدہ ہوا۔ کیوں؟ تم لوگ دوزخ میں جا رہے تھے کہ میں وہاں نہ جاتا؟ سعد کے غصے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ کم از کم تم اسے دوزخ ہی کہتے ہو۔ ہم لوگ نائٹ کلب گئے ہوئے تھے اور تم کو وہاں نہیں جانا تھا۔ کیوں؟ مجھے وہاں کیوں نہیں جانا تھا؟ سعد کے جواب نے سالار کو کچھ حیران کیا۔ تم ساتھ چلتے؟ آف کورس، مگر تمہیں وہاں جا کر کیا کرنا تھا؟ نہ تم ڈرنک کرتے ہو، نہ ڈانس کرتے ہو، پھر وہاں جا کر تم کیا کرتے؟ ہمیں نصیحتیں کرتے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ڈرنک اور ڈانس نہیں کرتا، مگر آؤٹنگ تو ہو جاتی ہے، میں انجوائے کرتا، سعد نے کہا۔ مگر ایسی جگہوں پر جانا اسلام میں جائز نہیں ہے، سالار نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ سعد چند لمحے کچھ کہہ نہیں سکا۔ میں وہاں کوئی غلط کام کرنے تو نہیں جا رہا تھا، تم سے کہہ رہا ہوں صرف آؤٹنگ کی غرض سے جاتا۔ چند لمحوں بعد اس نے قدرے سنبھلتے ہوئے کہا۔ اوکے، اگلی بار ہمارا پروگرام بنے گا تو تمہیں بھی ساتھ لے لیں گے، بلکہ مجھے پہلے پتہ ہوتا تو کل رات بھی تمہیں ساتھ لے لیتا۔ ہم سب نے واقعی بہت انجوائے کیا، سالار نے کہا۔ چلو، اب میں کر بھی کیا سکتا ہوں؟ خیر، آج کیا کر رہے ہو؟ سعد اب اس سے معمول کی باتیں کرنے لگا۔ 10-15 منٹ تک ان دونوں کے درمیان گفتگو ہوتی رہی، پھر سالار نے فون بند کر دیا۔ تم اس ویکنڈ پر کیا کر رہے ہو؟ اس دن سعد نے سالار سے پوچھا۔ وہ یونیورسٹی کی کیفیٹیریا میں موجود تھا۔ میں اس ویکنڈ پر نیو یارک جا رہا ہوں، سینڈرا کے ساتھ، سالار نے اپنا پروگرام بتایا۔ کیوں؟ سعد نے پوچھا۔ اس کے بھائی کی شادی ہے، مجھے انوائٹ کیا ہے اس نے۔ واپس کب آؤ گے؟ اتوار کی رات کو۔ تم ایسا کرو کہ اپنے اپارٹمنٹ کی چابی مجھے دے جاؤ، میں 2 دن تمہارے اپارٹمنٹ پر گزاروں گا۔ کچھ اسائنمنٹس ہیں جو مجھے تیار کرنے ہیں، اور اس ویکنڈ پر وہ چاروں ہی گھر پر ہوں گے۔ وہاں بڑا رش ہوگا، میں تمہارے اپارٹمنٹ میں اطمینان سے پڑھ لوں گا، سعد نے کہا۔ اوکے، تم میرے اپارٹمنٹ میں رہ لینا، سالار نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اسے سینڈرا کے ساتھ جمعے کی رات کو نکلنا تھا۔ سالار کا بیگ اس کی گاڑی کی ڈگی میں تھا۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ سینڈرا کو عین آخری وقت میں چند کام نپٹانے پڑ گئے۔
اور وہ جو سر شام نکلنے کا ارادہ کیے بیٹھے تھے، ان کا پروگرام ہفتے کی صبح تک ملتوی ہو گیا۔ سینڈرا پیئنگ گیسٹ کے طور پر کہیں رہتی تھی اور وہ اس کے پاس رات نہیں گزار سکتا تھا۔ اسے اپنے اپارٹمنٹ واپس آنا پڑا۔ رات کے تقریباً 11 بجے سینڈرا کو اس کی رہائش گاہ پر ڈراپ کرنے کے بعد اپارٹمنٹ پر چلا آیا۔ اس نے سعد کو ایک چابی دی تھی، دوسری چابی اس کے پاس تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سعد اس وقت بیٹھا پڑھ رہا ہوگا، مگر اس نے اسے ڈسٹرب کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ اپارٹمنٹ کا بیرونی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ لیونگ روم کی لائٹ آن تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں جانا چاہتا تھا، مگر بیڈ روم کے دروازے پر ہی رک گیا۔ بیڈ روم کا دروازہ بند تھا، مگر اس کے باوجود اندر سے ابھرنے والے کہکے اور باتوں کی آوازوں سے سن سکتا تھا۔ ساتھ کے ساتھ اندر کوئی عورت تھی۔ وہ جامد ہو گیا۔ اس کے گروپ میں صرف سعد تھا، جس کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ وہ کسی لڑکی کے ساتھ اس کے تعلقات نہیں تھے۔ وہ جتنا مذہبی آدمی تھا، اس سے یہ توقع کی ہی نہیں جا سکتی تھی۔ وہ اندر داخل نہیں ہوا، قدرے بے یقینی سے واپس مڑ گیا اور تب اس کی نظر لیونگ روم کی ٹیبل پر رکھی بوتل اور گلاس پر پڑی۔ وہاں سے کچن کاؤنٹر جہاں کھانے کے برتن ابھی تک پڑے تھے، وہ مزید وہاں رکے بغیر اسی طرح خاموشی سے وہاں سے نکل آیا۔ اس کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی کہ سعد وہاں کسی لڑکی کے ساتھ رہنے کے لیے آیا تھا۔ بالکل ناقابل یقین۔ جو شخص حرام گوشت نہ کھاتا ہو، شراب نہ پیتا ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو اور ہر وقت اسلام کی بات کرتا رہتا ہو، دوسروں کو اسلام کی تبلیغ کرتا ہو، وہ کسی لڑکی کے ساتھ اپارٹمنٹ کے دروازے کو باہر سے بند کیے ہوئے اسی طرح شوق کے عالم میں تھا۔ بوتل اور گلاس وغیرہ ظاہر کر رہے تھے اس نے پی بھی ہوئی ہے اور شاید کھانا وغیرہ بھی کھایا ہوگا اسی فریزر اور کچن میں، جہاں کا وہ پانی تک پینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ اسے ہنسی آ رہی تھی۔ جو اپنے آپ کو جتنا اچھا اور سچا مسلمان ظاہر کرنے یا بننے کی کوشش کرتا دکھائی دیتا ہے، وہ اتنا بڑا فراڈ ہوتا ہے۔ ایک یہ شخص تھا جو یوں ظاہر کرتا تھا جیسے پورے امریکہ میں ایک ہی مسلمان ہے اور ایک لڑکی امامہ تھی، جو ٹینٹ جیسی بڑی چادر اوڑھتی تھی، اور کردار اس کا یہ تھا کہ ایک لڑکے کے لیے گھر سے بھاگ گئی، اور بنتے پھرتے ہیں سچے مسلمان۔ نیچے اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھتے ہوئے اس نے کچھ تنفر سے سوچا، منافقت اور جھوٹ کی حد ان پر ختم ہو جاتی ہے۔ وہ گاڑی پارکنگ سے نکالتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ اس وقت وہ سینڈرا کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے دانش کے پاس واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ سالار نے بہانہ بنا دیا کہ وہ بور ہو رہا تھا، اس لیے اس نے دانش کے پاس آنے اور رات وہاں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ دانش مطمئن ہو گیا۔ اتوار کی رات کو جب وہ واپس اپنے اپارٹمنٹ آیا تو سعد وہاں نہیں تھا۔ اس کے فلیٹ میں کہیں بھی ایسے آثار نہیں تھے جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ وہاں کوئی عورت آئی تھی۔ وائن کی وہ بوتل بھی اسے کہیں نہیں ملی۔ وہ زیر لب مسکراتا ہوا
پورے اپارٹمنٹ کا تفصیلی جائزہ لیتا رہا۔ وہاں موجود ہر چیز ویسے ہی جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ سالار نے اپنے سامان رکھنے کے بعد سعد کو فون کیا۔ کچھ دیر رسمی باتیں کرتے رہنے کے بعد وہ موضوع پر آ گیا۔ پھر اچھی رہی تمہاری اسٹڈیز؟ اسائنمنٹ بن گئی؟ ہاں یار، میں تو 2 دن اچھا خاصا پڑھتا رہا۔ اسائنمنٹ تقریباً مکمل کر لی ہیں۔ تم بتاؤ، تمہارا ٹرپ کیسا رہا؟ سعد نے جواباً پوچھا۔ بہت اچھا۔ کتنی دیر میں پہنچ گئے تھے وہاں؟ رات کو سفر کرتے ہوئے کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی؟ سعد نے سرسری سے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، رات کو سفر نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ فرائیڈے کی رات کو نہیں، سیٹرڈے کی صبح گئے تھے ہم لوگ وہاں، سالار نے بتایا۔ تو پھر تم سینڈرا کی طرف رہے تھے؟ نہیں، دانش کے پاس۔ کیوں یہاں آ جاتے اپنے اپارٹمنٹ میں؟ آیا تھا، سالار نے بڑے اطمینان سے کہا۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ سالار دل ہی دل میں ہنسا۔ سعد کے پیروں نیچے سے یقیناً اس وقت زمین نکل گئی تھی۔ آئے تھے کب؟ اس بار وہ بے اختیار ہکلایا۔ 11 بجے کے قریب۔ تم اس وقت کسی لڑکی کے ساتھ مصروف تھے؟ میں نے تم لوگوں کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے وہاں سے واپس آ گیا۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ سعد پر اس وقت سکتہ طاری ہو چکا ہوگا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ سالار اس طرح اس کا بھانڈا پھوڑ دے گا۔ ویسے تم نے کبھی اپنی گرل فرینڈ سے ملوایا نہیں؟ اس نے مزید کہا۔ سعد کو سانس لینے میں جتنی دقت ہو رہی ہوگی وہ اندازہ کر سکتا تھا۔ بس ویسے ہی ملوا دوں گا، اس نے دوسری طرف سے بے حد مدھم اور معذرت خواہانہ انداز میں کہا، مگر تم کسی اور سے اس کا ذکر مت کرنا، اس نے ایک ہی سانس میں کہا۔ میں کیوں ذکر کروں گا؟ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سالار اس کی کیفیت سمجھ سکتا تھا۔ اسے اس وقت سعد پر کچھ ترس آ رہا تھا۔ اس رات سعد نے چند منٹوں بعد ہی فون رکھ دیا۔ سالار کو اس کی شرمندگی کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ اس واقعے کے بعد سالار کا خیال تھا کہ سعد دوبارہ کبھی اس کے سامنے اپنی مذہبی عقیدت اور وابستگی کا ذکر نہیں کرے گا، مگر اسے دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ سعد میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ اب بھی اسی شد و مت سے مذہب پر بات کرتا، دوسروں کو ٹوک دیتا، نصیحتیں کرتا، نماز پڑھنے کی ہدایت دیتا، صدقہ خیرات دینے کے لیے کہتا، اللہ سے محبت کے بارے میں گھنٹوں بولنے کے لیے تیار رہتا، اور مذہب کے بارے میں بات کر رہا ہوتا تو کسی آیت یا حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے۔ اس کے گروپ کے لوگوں کے ساتھ اور بہت سے لوگ سعد سے بہت متاثر تھے اور اس کے کردار سے بہت مرعوب، اور اللہ سے اس کی محبت پر رشک کا شکار۔ ایک مثالی مسلم جوانی کی مصروف زندگی میں بھی اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ سعد بات کرنا جانتا تھا۔ اس کا انداز بیاں بے حد متاثر کن تھا، اور اس کے شناسہ لوگوں میں صرف سالار تھا جس پر اس کی نصیحت کوئی اثر نہیں کرتی تھی، جو اس سے ذرا برابر متاثر نہیں تھا، اور نہ ہی کسی رشک کا شکار، جسے سعد کی داڑھی اس کے دین کے لیے استقامت کا
یقین دلانے میں کامیاب ہوئی تھی، نہ ہی دوسروں کے لیے۔ اس کا ادب و احترام، اس کا نرم انداز گفتگو، امامہ سے مذہبی لوگوں کے لیے اس کی ناپسندیدگی کا آغاز ہوا تھا۔ جلال سے اسے آگے بڑھایا تھا اور سعد نے اسے انتہا پر پہنچا دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ مذہبی لوگوں سے بڑھ کر منافق کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ داڑھی رکھنے والا مرد اور پردہ کرنے والی عورت کسی بھی قسم کی، بلکہ ہر قسم کی برائی کا شکار ہوتے ہیں، اور ان لوگوں سے زیادہ جو خود کو مذہبی نہیں کہتے۔ اتفاق سے ملنے والے تینوں لوگوں نے اس یقین کو مستحکم کیا۔ امامہ ہاشم پردہ کرنے والی لڑکی اور ایک لڑکے کے لیے اپنے منگیتر، اپنے خاندان، اپنے گھر کو چھوڑ کر رات میں فرار ہو جانے والی لڑکی۔ جلال انصر، داڑھی والا مرد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر نعتیں پڑھنے والا، اور ایک لڑکی سے افیئر چلانے والا، اور پھر اسے بیچ راستے میں چھوڑ کر ایک طرف ہو جانے والا۔ پھر دین الگ، دنیا الگ کر کے بات کرنے والا۔ سعد ظفر کے بارے میں اس کی رائے ایک اور واقعہ سے اور خراب ہوئی۔ وہ ایک دن اس کے اپارٹمنٹ پر آیا ہوا تھا۔ سالار اس وقت کمپیوٹر آن کیے اپنا کام کرتے ہوئے اس سے باتیں کرنے لگا۔ پھر اسے کچھ چیزیں لانے کے لیے اپارٹمنٹ سے قریبی مارکیٹ جانا پڑا، اور اسے پیدل وہاں آنے جانے اور شاپنگ کرنے میں 30 منٹ لگے تھے۔ سعد اس کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ جب سالار واپس آیا تو سعد کمپیوٹر پر چیٹنگ میں مصروف تھا۔ وہ کچھ دیر مزید اس کے پاس بیٹھا گپ شپ کرتا رہا، پھر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سالار نے لنچ کیا اور ایک بار پھر کمپیوٹر پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بھی کچھ دیر چیٹنگ کرنا چاہتا تھا، اور یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ اس نے لاشعوری طور پر کمپیوٹر چلاتے ہوئے اس کی ہسٹری دیکھی۔ وہاں ان ویب سائٹس اور پیجز کی کچھ تفصیلات تھیں جو کچھ دیر پہلے اس نے یا سعد نے دیکھی تھیں۔ سعد نے جن چند ویب سائٹس کو دیکھا تھا وہ پورنوگرافی سے متعلق تھیں۔ اسے اپنے یا کسی دوسرے دوست کے ان پیجز دیکھنے یا ان ویب سائٹس کو وزٹ کرنے پر حیرت نہ ہوتی، نہ اعتراض۔ وہ خود ایسی ویب سائٹس کا وزٹ کرتا رہتا تھا، مگر سعد کے ان ویب سائٹس کو وزٹ کرنے پر اسے حیرت ہوئی تھی۔ اس کی نظروں میں وہ کچھ اور نیچے آ گیا تھا۔